جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی 4 مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے کہ کون کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ 5 اور 6 ان دونوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قوف، موٹا قوف اور کاف، کاف جو عام باریک کاف ہے، تو قوف اور کاف۔ مخرج نمبر 5 زبان کی جو جڑ ہے، بالکل شروع میں زبان کا جو حصہ ہے، جب یہ جو اندر ایک چھوٹا سا یہ نظر آتا ہے، اس کو کوا کہتے ہیں، کوا، تو یہ کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جب بالکل کوے کے قریب، یہ نرم تالو ہے پیچھے، یہاں پر زبان کی جڑ لگے تو اس سے موٹا قوف، قوف ادا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کی سارے حضرات پریکٹس کریں، ایک دفعہ قوف ادا کریں، قوف۔ یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی، نرم حصے کے ساتھ، بالکل کوے کے قریب، جو ہر انسان کے منہ میں ایک چھوٹا سا یہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے جس کو کوا کہا جاتا ہے، اس کے قریب جب لگے گی تو اس سے قوف ادا ہوگا۔ قوف، قوف، قوف۔ جی سارے ایک دفعہ ادا کریں، قوف، قوف۔ جی، اور قاف کی جگہ سے ذرا نیچے، نیچے سے مراد منہ کی طرف، منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف، کاف۔ وہی زبان کی جڑ نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہ جب اوپر تالو سے لگے گا تو اس سے چھوٹا کاف ادا ہوگا۔ ان دونوں کو یعنی قوف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو موٹا قوف ہے، یہ بالکل زبان کی جڑ جب کوے کے قریب تالو کے نرم حصے سے لگے گی تو اس سے قوف ادا ہوگا، اور قوف کے مخرج سے تھوڑا سا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو کاف، کاف ادا ہوگا۔ تو یہ مخرج ہے، مخرج نمبر 5 اور 6، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے کہ قوف اور کاف کیسے ادا ہوتا ہے۔ موٹا قوف قول اور یقول، تو یہ قوف کو اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ یہ اپنے مخرج سے ادا ہو، اور چھوٹا جو کاف ہے کفرو، کفرو، تو اس کو اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ یہ اپنے مخرج سے ادا ہو۔ تو آج کا جو ہمارا قواعد کا سبق ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے جو مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 پڑھا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے 3 مخارج پڑھے تھے حروف حلقی والے، اقصی حلق، ادنی حلق اور وسط حلق والا، وہ 3 مخارج، اور اس سے پہلے جو ہم نے حروف مدہ والے مخارج پڑھے تھے وہ آپ نے یاد کر کے لانے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ قرآن کریم کی سورت تھی جو ہم نے یاد کرنی ہے۔ الحمدللہ 9 صورتیں ہم نے یاد کر لی ہیں، اور آج 10ویں صورت ہے ہماری، اور حسب معمول آپ حضرات کے سامنے وہ 10ویں صورت میں پہلے پڑھوں گا، پھر آپ میں سے کوئی ایک صاحب میرے ساتھ پڑھیں گے، اور سارے حضرات ان کے ساتھ مل کر اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی اس سورہ مبارکہ میں جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں، بہت سارے قواعد یہاں جاری ہوتے ہیں، آپ نے وہ بھی غور کر کے اور الگ سے لکھ کے لانے ہیں. جس طرح عاصم بھائی نے آج لکھا ہے سورۃ الفیل کے سورۃ القریش کے حوالے سے، تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ نے لکھ کر لانے ہیں کہ کون کون سے قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں، اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں وہ قواعد جاری ہوتے ہیں. جی تو ابھی آپ میں سے میں پڑھاؤں گا جناب یہ مبشر صاحب آج میرے خیال میں پہلی دفعہ ہماری کلاس میں شریک ہوئے ہیں. اگر یہ مرد ہیں کوئی تو ان کو پڑھائیں گے. جی مبشر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موجود ہیں آپ؟ جی موجود. ماشاء اللہ. آپ پہلی دفعہ آئے ہیں کلاس میں یا پہلے بھی شریک ہوئے ہیں؟ میں یہ فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں، پہلی مرتبہ. فرسٹ ٹائم آئے. اچھا ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ یہ چٹھا بختاور سے. آپ بائی فیس جانتے ہوں اچھا چٹھا بختاور والے مبشر بھائی. گے، مجھے ٹھیک نام ٹھیک سے نہیں معلوم. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا جی پڑھیے جی جی. جی 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 میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. نہیں میں پڑھوں گا جی پھر آپ نے بعد میں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف علم تر کیف فعل ربك فعل ربک. فعل عین کو تھوڑا سا نکالنا ہے اپنے مخرج سے. فعل ربك فعل ربک بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل. بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل. ألم يجعل كيدهم علم یجعل کیدہم في تضليل فی تضلیل. وأرسل عليهم وأرسل علیہم طيرا أبابيل طیرا ابابیل. ترميهم بحجارة ترمیہم بحجارہ بحجارة من سجيل. بحجارۃ من سجیل. من پہ غنہ کرنا ہے. بحجارة من سجيل بحجارۃ من سجیل. فجعلهم فجعلہم كعصف مأكول. کعصف مأکول. ماشاء اللہ بہت خوب، ٹھیک ہو گیا. اچھا مبشر بھائی اپنا آپ یہ شمریز بھائی کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹا ہوں کیا؟ آپ ان کے بیٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، سمجھ گیا. چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ تمام حضرات نے یہ والی جو سورہ مبارکہ ہے اس کو یاد کر کے لانا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم سنیں گے تو یہ ہماری 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی. اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ دعاؤں کا ہے. جی تو ہم نے کل اذان کے بعد کی دعا پڑھی تھی، اور آج جو ہے 11 نمبر ہماری دعا ہے کہ جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے
اسی طرح اقامت کا بھی جواب دینا مسنون ہے۔ اذان میں عام طور پر ہمارے ہاں اذان کا جواب دینے کا تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن اقامت جب مسجد میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی بالکل تیاری میں ہوتے ہیں اور اقامت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو جس طرح اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اسی طرح اقامت کا جواب دینا بھی مسنون ہے۔ جو الفاظ اقامت کہنے والے پڑھے گا، جواب میں وہی الفاظ پڑھیں گے، لیکن قد قامت الصلاۃ جو ہے، قد قامت الصلاۃ، اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، یہ الفاظ پڑھیں گے۔ تو یہ اس دعا کا آپ سکرین شاٹ بھی لے لیں، باقی تو آسان ہے، جو اقامت کے الفاظ ہیں وہی ساتھ ادا کرنے، لیکن قد قامت الصلاۃ اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی اس غلطی کی بھی اصلاح کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بعض جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو وہ پڑھتے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تی نہیں ہے بلکہ صلاۃ ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ جی، تو اس کے جواب میں پڑھیں گے اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ۔ تو یہ دعا انشاءاللہ کل آپ نے یاد کر کے لانی ہے۔ اور نماز کا جو سبق ہم پڑھ رہے تھے، اب ہمارے تشہد کا مرحلہ ہے، تو کل انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب جو ہمارا سبق سننے کا مرحلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے سنا جائے گا۔ 30واں سپارہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے سبق سننے کے اعتبار سے۔